الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوکلون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ سامعین محترم، آج کل ملک پاکستان بالخصوص اور پوری دنیا کی عوام جس مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہے، بحیثیت مسلمان ہم تمام انسانیت کے لیے امن اور اخوت اور محبت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ جہاں جہاں جو لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت وہاں سے اس وبا کو اٹھا دے اور تمام انسانوں کو اللہ رب العزت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور بالخصوص ملک پاکستان چونکہ ہمارا گھر ہے اور ہم اس کے باشندے ہیں، اس لیے یہاں کے لیے تو ہم دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت یہاں سے اس وبا کو ختم کر دے۔ اور پھر پریشانی کا عالم یہ ہے کہ حرم مکرم مکہ اور مدینہ جو کہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کے نزول کے مراکز ہیں، وہاں پر بھی اللہ کی عبادت بند ہو گئی ہے اور عمروں کا سلسلہ بند ہے، وہاں پر طواف اور سعی بند ہے، نمازیں وہاں پر نہیں پڑھی جاتی۔ یہ ہمارے دل کے اندر ایک درد ہے اور ایک اضطراب کی کیفیت ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے دل کی یہ پریشانی ختم کر دے۔ سامعین محترم، یہ وبا اور یہ صورتحال یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تاریخ کے اندر کئی مرتبہ ایسی وبائیں آ چکی ہیں۔ ایک مرتبہ وبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آئی تھی، اور ایک مرتبہ وبا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آئی تھی، اور اتنی بڑی وبا تھی کہ اس کے اندر 70,000 لوگ شہید ہو گئے تھے، جس کو طاعون یا مواز کہتے ہیں، شام کے علاقے میں۔ پریشانی کے عالم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف نکلے، صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی ساتھ تھی۔ رستے میں لوگوں نے ان کو منع کر لیا کہ امیر المومنین آپ اس وبا کے علاقے کے اندر داخل نہ ہوں، اور کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ داخل ہو جائیں۔ یہ پریشانی کا وقت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلے کے اندر پریشان تھے کہ میں کیا فیصلہ کروں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے تشریف لائے، بخاری شریف کی روایت ہے، اور فرمایا کہ امیر المومنین ایسی وبا کے بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم کی بات سنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہو گئے کہ کیا حکم ہے۔ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب کسی علاقے کے اندر وبا آ جائے اور تم اسی علاقے کے اندر موجود ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس علاقے سے نکل کر کے باہر کسی اور علاقے میں نہ جاؤ، اور اگر تم باہر ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس وبا والے علاقے کے اندر داخل نہ ہو۔ آج یہ تو اس زمانے کی بات ہے کہ جہاں نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی، نہ کوئی سائنس تھی، نہ کوئی ایجادات تھی، اور نہ کوئی تحقیقات ہوئی تھی۔ اور آج جدید سائنس نے یہ بات ثابت کر دی کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے جو بات ارشاد فرمائی تھی، آج جدید سائنس اس کی تائید کر رہی ہے، اس کی تصدیق کر رہی ہے، اور پوری دنیا کے ملکوں نے اپنی فضائی حدود تمام ملکوں کے اوپر بند کر دی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تائید اور تصدیق ہے۔ اب یہ کیا معاملہ؟ سائنس کہتی ہے کہ ایک سے وبا دوسرے کے اندر لگتی ہے، ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں لگتی۔ تو آج سائنس کچھ اور کہتی ہے، اور ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ایک لفظ ملتا ہے، اس لفظ پر عمل کرتے ہوئے ہم جدید سائنس اس کی بھی تصدیق کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود تو ایک جزامی کے ساتھ بیٹھ کے بسم اللہ وثقۃ علی اللہ لفظ فرما کر کے جزامی کے ساتھ کوڑ والے مریض کے ساتھ کھانا کھا لیا تھا، لیکن ایک دوسرے صحابی کو فرماتے ہیں فر من المجزوم کما تفر من الاسد، کوڑ والے مریض اور جزامی شخص سے ایسے بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوڑ والا مرض دوسرے بندے کو لگے گا اس سے، مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر تمہاری اپنی قسمت کے اندر یہ لکھا ہوا ہو کہ تمہیں مرض لگے گا، تمہیں تو اپنی قسمت سے مرض لگ جائے گا، لیکن پھر گالیاں تم کوڑ والے مریض کو دو گے کہ اس کی وجہ سے مجھے یہ مرض لگا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدبیر بتائی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اسی حوالے سے ملک پاکستان جو ہمارا گھر ہے اور جس کے اندر ہم رہتے ہیں، اس کی حکومت نے اس سلسلے میں کچھ احتیاطی تدابیر قوم کو بتائی ہیں، اور ان تمام احتیاطی تدابیر پر ہم خود بھی عمل کرتے ہیں اور اپنی قوم کو بھی یہ حکومت کی طرف سے وصیت کرتے ہیں، ایک نصیحت کے طور پر ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ بھی ان تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ بالخصوص ان احتیاطی تدابیر کے اندر یہ ہے کہ ہم مجمع اکٹھے نہ کریں، ایک جگہ میں نہ بیٹھیں، محفلیں نہ لگائیں، اجتماعات چاہے وہ سیاسی ہیں یا وہ مذہبی ہیں یا جس قسم کے اجتماع کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ہم ان اجتماعات کا انعقاد نہ کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑے قریب ہو کر کے نہ بیٹھیں۔ یہ حکومت کی طرف سے ایک احتیاطی تدبیر ہے، لہٰذا ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اب دوسری احتیاطی تدبیر یہ بھی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ معانقے اور مصافحے اور ہاتھ نہ ملائیں۔ دیکھیں، بعض چیزیں ہاتھ ملانا یہ یقیناً سنت سے ثابت ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کسی بڑی وبا کی وجہ سے، کسی بڑی پریشانی کی وجہ سے سنت محدود مدت کے لیے چھوڑ دی جاتی ہے۔ تو اگر اس بڑی پریشانی سے بچنے کے لیے ہم ایک سنت کو محدود وقت کے لیے چھوڑ بھی دیں تو اس سے سنت کا بائیکاٹ لازم نہیں آتا، اس سے سنت کا بائیکاٹ لازم نہیں آتا۔ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، وہاں بھی اس کا آپ ملحوظ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے گھروں کے اندر صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ یہ تو ہمیں ویسے بھی شریعت کہتی ہے طہور شطر الایمان، کہ صفائی اور پاکیزگی یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک جزو ہے۔ ہم دن کے اندر 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں اور 5 وقت ہم وضو بنا کر کے ہم ہاتھ دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں اور پیر، اور اسی طرح باقی جو اعضاء ہے ان کو دھو لیتے ہیں۔ تو اس بیماری کے تدارک کے لیے اور احتیاطی تدابیر کے طور پر یہ بھی ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ وقفے سے ہم لوگ اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کریں۔ یہ ایک ایسا قسم کا جراثیم ہے کہ جب وہ ہوا میں ٹکتا نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے چپک جاتا ہے، ہاتھوں پہ لگے تو دوسرے بندے کے ساتھ اس کا ہاتھ لگ جائے تو وہ جراثیم ادھر منتقل ہو جاتے ہیں، یہ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں۔ تو ہمیں احتیاطی تدابیر کے طور پر اور اپنے آپ کی صحت کی حفاظت کے لیے ایسی باتیں مان لینی چاہیے۔ وقفے سے ہمیں اپنے ہاتھ دھونے چاہیے اور صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ چھینک یا کھانسی کی صورت میں اپنے منہ اور ناک کو ہاتھوں سے نہیں بند کرنا چاہیے، ماسک استعمال کرنا چاہیے، کپڑا استعمال کرنا چاہیے، رومال استعمال کرنا چاہیے یا ٹیشو پیپر استعمال کرنا چاہیے، اور اس طور پر ہمیں چھینک بھی آ جائے ہمیں ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، اور ہمیں منہ اور ناک کو ہاتھوں کے ذریعے سے مس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ٹیشو کے ذریعے سے یا رومال کے ذریعے سے یا کسی اور کپڑے کے ذریعے سے ہمیں اپنی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بالخصوص نزلہ اور زکام اور کھانسی کی صورت میں یہ ایک ایسا مرض ہے کہ پہلے یہ کھانسی کی صورت میں ہوتا ہے، نزلہ زکام اور بخار کی صورت میں ہوتا ہے۔ جب انسان کھانستا ہے، کھانسی ہوتی ہے تو گلے کے اندر تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور جب بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے
اور بہت زیادہ شدید کیفیت میں جاتا ہے تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت پھیپھڑوں نے 50% تک کام چھوڑ دیا ہوتا ہے. تو یہ بڑی پریشانی کی صورت بنتی ہے. اس لیے جو ہی کسی کو نزلہ زکام یا کھانسی کی صورت پیش آ جائے, یہ بیماری پیش آ جائے, تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور جو احتیاطی تدابیر ڈاکٹر بتاتے ہیں ان کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے. اور بلا ضرورت گھر سے نکلنا, بلا ضرورت سفر کرنا, بازاروں میں جانا, اکٹھا ہونا, گاڑیوں کے اندر بیٹھنا, یہ چونکہ حکومت کی طرف سے ممنوع ہے, لہٰذا ہمیں حکومت کے اقدامات کا احترام کرنا چاہیے, اور حکومت کی طرف سے جو پالیسیاں اور جو ہدایات جاری ہوتی ہیں یقیناً وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں, ہماری حفاظت اور ہماری صحت کے لیے ہیں. تو ہم اس پریشانی کے عالم میں حکومت پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. جہاں پر کوئی پریشانی ہوگی, جہاں پر کوئی مشکل ہوگی اور جہاں پر ہماری مدد اور تعاون کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنی حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے.